ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر نے خبر دی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ٹرائل کا خواب قطعاً پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنے مرضی فیض حمید گرفتار کر لیں لیکن عمران خان کا کسی بھی فیض حمید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نکلے گا۔ کیا عمران خان کے ٹرائل کے لیے کوئی پلاننگ ہو رہی ہے؟ دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں اب یہ چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی صورت میں قاضی فائز عیسیٰ کو گھر نہ جانے دیا جائے، بلکہ ہر ممکنہ صورت میں ان کو ایکسٹینشن دی جائے۔ کیا حکومت کا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ کو حکومت ایکسٹینشن دینے کے حیثیت میں حالت میں ہے، یا پھر یہ کوئی لمبی کہانی لگ رہی ہے اور حکومت دکھا کچھ رہی ہے اور کرنا کچھ اور چاہ رہی ہے؟ اس پہ بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ یہیں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، کسی بھی آئینی امینڈمنٹ کے لیے 2/3 اکثریت کسی بھی حکومت کی مجبوری ہوتی ہے، اور گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ اس کو ریجیکٹ کر دیا، ختم کر دیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حق میں جو فیصلہ دیا اس سے بظاہر ایک ہوا چل پڑی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب حکومت کو دوبارہ 2/3 اکثریت میں لے کے آنا چاہتے ہیں، کیونکہ مخصوص نشستیں تو حکومت کو مل نہیں سکتی۔ تو کیا کوئی ایسا پاسبل ہے کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی سیٹس بڑھا دی جائیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، ایک تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ میکسیمم کتنی سیٹس بڑھائی جا سکتی ہیں؟ پی ٹی آئی کی کتنی سیٹس کم کی جا سکتی ہیں؟ ری کاؤنٹنگ میں کوئی 8 یا 10، جبکہ وہ جو ایکچوئل ریکوائرمنٹ ہے وہ تو پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون بنتے ضرور ہیں فلور پہ، لیکن ان کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کرتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو پہلے بھی کئی پروگرامز میں بتا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے راہ کی جو سب سے بڑی دیوار ہے وہ 8 ججز ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہیں۔ انڈاؤٹڈلی حکومت کی خواہش اور کوشش تو تھی کہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینڈ کر لیا جائے اور ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر لی جائے، تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی فیصلے کرنے میں ہمیں پرابلم نہ ہو۔ اب آپ کو تھوڑا سا میں اس کا کنسیپٹ کلیئر کر دوں، کیونکہ عام آدمی کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک انتہائی ڈسپلنڈ جج ہیں اور چیزوں کو میرٹ پہ دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ پریشر نہیں لیتے۔ اور پھر ایک اور بات جو منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ میجورٹی آف دا ججز آف سپریم کورٹ کے جو زیادہ تر جج ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلوں کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ جو ان کے مدت ملازمت تھی اس میں 1.5-2 سال تو ان کے بیچاروں کے ویسے ہی وہ ڈسپیوٹڈ رہے، اور جتنے بھی فیصلے کیے وہ بھی ناقص رہے، اور ان کے اوپر عوامی تنقید اور پھر اس کے بعد میڈیا کی تنقید، پھر پاکستان تحریک انصاف جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کی طرف سے اتنی تنقید ہوئی کہ قاضی صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہی متنازع ہو گئی۔ اب ایک طرف تو قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، لیکن حکومت کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ جی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے، اور حکومت نے کوشش بھی کی، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اور اب یہ ویری کلیئر ہو گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی، اور پاکستان تحریک انصاف نے، آپ نے سن بھی لیا کہ بیرسٹر گوہر نے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو دوسرے بڑے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کر دیں، تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ پاکستان کا قانون نافذ کرنے والا، قانون بنانے والا، قانون اپلائی کروانے والا جو سب سے بڑا ادارہ ہے، سب سے بڑا فورم ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ہے۔ اور اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس طرح کی کوئی کنفیوژن کریٹ کریں گے جس سے یہی طے نہ ہو پائے کہ اگلا جج کون ہے، تو پھر اس سے جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ لیکن حکومتی موقف یہ تھا، انہوں نے کہا جی کہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے 2 مہینے باقی ہیں۔ انڈاؤٹڈلی قانونی طور پہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جب ایک سینئر موسٹ جج بیٹھا ہوتا ہے تو دوسرے جج کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا، حلف نہیں ہو سکتا۔ نوٹیفیکیشن سے مراد یہ ہے کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے اب پروسیس ایک سٹارٹ ہو جاتا ہوتا ہے، اور نوٹیفیکیشن کی فائل شیل بن جاتی ہے، اور اس کو پروسیس میں ظاہر سی بات ہے 30-40 دن لگتے ہیں۔ تو منصور علی شاہ صاحب کی نوٹیفیکیشن کا جو تقاضا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہ جسٹ ایک شیورٹی تھی۔ اچھا، اب ہم یہ تو ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، قاضی فائز صاحب کی، منصور علی شاہ صاحب کی پوزیشن، اور آپ کو پروگرام کے شروع میں بتا دیا کہ عمران خان کا ٹرائل جو ہے وہ جنرل فیض حمید کو اس لیے اریسٹ ہی نہیں کیا گیا کہ عمران خان کے ساتھ اس کو لنک کیا جا سکتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے خود کہہ دیا
کہ جی جنرل فیض حمید صاحب 9 مئی میں ملوث ہو سکتے ہیں. اٹ مینز دیٹ کہ عمران خان وہ جو بارہا کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا قطعاً کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو کیا جنرل فیض حمید صاحب نے 9 مئی کروایا اور اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوا؟ دوسری جانب خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون کو جنرل فیض حمید صاحب میسیجز بھجوایا کرتے تھے کہ جی مجھے چیف آف آرمی سٹاف لگا دیں. ایک طرف تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی عمران خان پہ یہ الزام لگاتی تھی کہ فیض حمید صاحب ان کے بینیفیشری ہیں اور ان کے ویل وشر ہیں اور عمران خان یہ سارا کچھ ان کے لیے کر رہے ہیں. لیکن پھر دوسری ہی جانب یہ جھوٹ خود بخود خواجہ آصف صاحب کی زبانی یہ نکل آیا اور پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ عمران خان کے خلاف یہ بھی ایک سازش تھی اور عمران خان کو بدنام کرنے کی ایک گھناؤنی کوشش تھی. ناظرین، یہ جو 2-2.5 سال گزرے پوری کی پوری حکومتی مشینری یوز کر کے انہوں نے دن رات کوشش کر کے عمران خان کو کرپٹ ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش کی. لیکن عمران خان پہ نہ ہی تو ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہوئی اور نہ ہی عمران خان کے خلاف کوئی اختیارات سے ناجائز تجاوز کرنے کا کوئی بھی ایک ثبوت ان کو ملا. اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے جب آپ موسٹ پاورفل سیٹ پہ ہوں اور اس کے باوجود آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی شخصیت متاثر ہو. تو یہ ہے عمران خان کا ماضی، حال اور مستقبل. عمران خان جیل میں رہتے ہوئے بھی کسی قسم کی کوئی ایسی فیور نہیں لینا چاہ رہا جو کہ سسٹم میں، آئین میں یا قانون میں آتی ہی نہ ہو. یہ اور بات ہے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو اس بات پہ آمادہ کر لیں جس سے سسٹم آگے بڑھ سکے. فیصل وابڑہ صاحب جو بارہا کہتے ہیں نا جی کہ پاکستان تحریک انصاف پاؤں میں پڑ جائے گی اور آئندہ جو اقتدار میں رہے گا اس کو اپنا باپ ڈھونڈ لینا چاہیے یا باپ بنا لینا چاہیے، اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ عمران خان کوئی ڈیل لے کے یا پھر کوئی اس طرح سے کسی فرد کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے آئے گا. عمران خان کی پہلے دن سے آج تک ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کا بالادستی ہونی چاہیے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو مینڈیٹ جس کو ملے اس کو ہی ملنا چاہیے. مختصراً یہ اب ہم پروگرام کو اختتام کر لیتے ہیں، پروگرام کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. مختصراً یہ کہ حکومت کے لیے آنے والے یہ جو 10-15 دن ہیں یہ انتہائی مشکل ہے اور جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے حکومت کے لیے مسائل بڑھتے جائیں گے. اس کی سب سے بڑی وجہ عوام میں آپ کے خلاف جو بغاوت ہو رہی ہے، عوام میں آپ کے خلاف جو غصہ ہے، غم ہے، وہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ شدید ہوتا جا رہا ہے. مہنگائی، بے روزگاری، مفلسی، تنگ دستی کی ماری ہوئی ہے عوام اب مجبوراً سڑکوں پہ نہیں نکلے گی تو اور کیا کرے گی. عمران خان نے کہا کہ حالات اس وقت بالکل بھی اس بات کا تقاضا نہیں کرتے کہ میں کوئی ایسی کال دوں جس سے ملک اور قوم کو نقصان ہو، لیکن حکومت جو کام کر رہی ہے وہ کسی بھی صورت میں قابل دفاع نہیں ہیں اور عوام کی زندگیاں ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ مشکل ہوتی جا رہی ہیں. ناظرین، اس بات کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ ملک میں کوئی سیاسی استحکام آئے، کوئی اکنامیکل ریفارمز ہوں، کوئی بہتری آئے تاکہ عام انسان کی زندگی بہتر ہو سکے. اللہ حافظ.